وہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور مجھے وقت وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔ رب العالمین، کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، روزی رساں صرف وہی ہے۔ کسی گھر میں 2 یا 3 مہمان آئے، پہلے دن کباب بریانی اور یہ قسم قسم کی چیزیں، شام کو 2 کھانے ہو جائیں گے، اگلے دن 1، چوتھے دن پوچھیں گے جائیں گے کب؟ ویچے بیل اس کھاتے ہیں دال و تپوخ کا اور تیز مرچا کے پکواٹ کہ کھلے اس سے دن بھی منڈا ہوئی۔ ہاں، بندہ کہاں رزق دے سکتا ہے؟ بندے کے اختیار میں کہاں ہے؟ یہ ادارے خدا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہے۔ اب دیکھو 1,500-2 ہزار آدمی یہاں جمع ہوتے ہیں اور سب کے لیے کھانے پکتے ہیں، جانور یومیہ کٹتے ہیں، دال پکنے پر پابندی لگ گئی ہے، صرف اور صرف گوشت کھلایا جائے۔ تفسیر پڑھنے والوں، رب العالمین اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، پالنے میں صرف رزق نہیں، تمام ضروریات، جب بیمار ہو جائے تو دوا، صحت اور شفا، رب العالمین۔ صرف کھانا پینا نہیں، رہنا سہنا، ہر ملک، ہر موسم، ہر تقاضے کے مطابق اللہ رہائش مہیا فرماتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق کپڑا۔ جب عمارات بن گئی بڑی بڑی تو پنکھے لگ گئے، جب اور بن گئی تو ایئر کنڈیشن لگ گئے۔ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی ان کے تقاضوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب یرب ضروریات انسانیہ، ضروریات خلقیہ، ضروریات فطریہ پورا کرنے والا ہے اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انبیاء علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام کو بڑی سلطنت دی گئی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، بحر و بر، جن اور انس، چرند پرند درند، سب پر ان کی حکومت۔ اور وَمُلْكٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، حضرت نے دعا فرمائی تو مجھے حکومت دینی ہے تو ایسی دو جو کسی اور کی شان کے لائق نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا رات کو ایک جن میری نماز خراب کرنے آیا، میں پکڑنے لگا، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، فرددتہ خاسئا، تو میں نے دکا دے کے چھوڑ دیا اسے۔ سلیمان کے اختیارات میں دخل نہیں دی۔ معلوم ہوا ہمارے پیغمبر کو سب اختیارات اور معجزات انبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق حاصل تھے، لیکن آپ نے احتراماً اور ادباً اوروں کے اختیار میں دخل نہیں دیے۔ جیسے جو استاد ابو داؤد پڑھاتے ہیں وہ مشکات اچھی پڑھا سکتے ہیں، جو ترمذی و بخاری پڑھاتے ہیں ان کو اور کوئی کتاب پڑھانا کوئی مشکل نہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ وہ طالب سے کہتے ہیں کہ اپنے استاد سے پتہ کرو، وہ اچھا سمجھا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہتے ایک دفعہ خواہش کی کہ رب کریم میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ الطریف لادیب الظریف میں یہ واقعہ نقل ہے، ادب کی ایک بڑی کتاب ہے الطریف لادیب الظریف، اور اس سے پھر اور کتابوں میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان بری جانور چھوڑو، بس بحری بہت ہے۔ حضرت سلیمان نے کہتے 6 سال تک مختلف رزق کے اسٹاک لگائے اور سمندر کا ساحل دور تک بھر دیا۔
پھر ایک مچھلی باہر آئی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور مچھلیاں ذرا دیر سے آئے گی، میں چکھنے آئی ہوں، مجھے چکا لو کہ کھانا کیسا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دے دیا دیو اور جنوں کو کہ ڈالو اس میں۔ سارا کھانا جو کل مخلوقات کے لیے بنا تھا 6 سال میں، وہ ایک مچھلی نے کھا لیا اور اس کے ہونٹ ایسے کھلے پڑے۔ اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی بس کہ سلیمان کہاں رزق دے سکتا ہے، میرا رب اس سے 10 گنا زیادہ صبح و شام مجھے دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اسی کے لیے ثابت ہے جو کائنات کے سچے پالنہار ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے اللہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان پر جانور کا اثر ہوتا ہے، بہیمے کا۔ جانور زیادہ کھانے سے اچھا لگتا ہے، بھینس اور گائے ایسی موٹی ہو پیٹ باہر نکلی ہو تو بہت قیمت کرتی ہے، لیکن اس کی عمر مشکل سے 5 سال ہوتی ہے۔ رزق کم کھاؤ، عمر بڑھاؤ۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک رزق پوری نہ کرے۔ صوفیاء اتنا سکھاتے بس کہ مرے نہیں، اور دے خوری زانے ازاجر جو پڑا ہے یہ پاس ہی وہی خیٹے پہ ہوگی، خیٹے بجے نہ ہوگی تا پہ کیا تیرا چوری معشوم خیٹا ہوگی دا کنا دی دمی دو دیگی خلق کوئی جل نہیں رہے سو بھئی دی دمی دو دیگی وہ معشوم بل را وستا ہو عمرہ آگا خبر صفحہ کولے وین بدی دو دیدہ لگا بدی دو دیدہ چنے دی دو دیدہ دے دمی دو دیگی نا اس لڑکے کا میرے پیٹ میں درد ہے تو دوسرے نے کہا کم کھاتے ہیں تو پیٹ میں درد نہ ہوتا تم اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس، کھانا تو جینے کے لیے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے، تو معتقد کی زیستن از بحر خوردنس، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ خوب کھا لوں۔ انگریزوں کے فلاسفہ ابو الہیثم اور ایک اور آج سے 600 سال پہلے اس پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ غور و خوض کیا، آخری نتیجہ ہی نکالا کہ بس یہ کھانے پینے کی ایک مشین، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خوب کھائے اور پیے۔ کوئی مسلمان فلاسفر ملا تو مسلمان فلاسفر نے اس سے کہا کہ یہ مقصد ہے، اس نے کہا اچھا یہ دیکھو مقصد ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ گرا پڑا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کچا داغا مشین میں ڈال کے رگڑتے ہیں تو وہ پختہ ہو کے سامنے آتا ہے، آپ کچی سبزیاں آپ پر رکھتے ہیں تو وہ پک کر سالن بن جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے مقصد کی طرف جب جاتی ہے تو قیمتی بنتی ہے، لیکن انسان سے جو خارج ہوتا ہے نجاست وہ کہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ غلط بات ہے، یہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا، تو اس نے کہا پھر آپ بتائیں کہ ہمارے قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن جو خوب مہربان ہے، الرحیم اور خوب رحم والا ہے۔ رحمان کے مظاہر دنیا میں زیادہ ہے، اپنا پرایا، مومن کافر، مطیع عاصی، کافر شاکر، سب کے سب کا اللہ تعالیٰ یہاں حاجت برائی فرماتے ہیں۔ اور الرحیم مکرر مہربان، تفاسیر میں ہے بالمومنین فی الآخرہ، آخرت میں مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے، کفار نہیں بخشے جائیں گے۔
کفار کے لیے ہے وما لهم لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں، صرف دنیا ان کو دی گئی۔ اللہ تعالی کی صفات ثلاثہ کے بعد 34 وصف صفت مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی وہ اپنے اختیار اور اقتدار سے قیامت قائم کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی، لمن الملک اليوم، آج کا اختیار کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کا جو زوراور ہے۔ مالک یوم الدین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، مالک یوم الدین ملک الناس، کل کائنات کے مالک و مختار۔ مالک، ملک، ملیک، تینوں قراءات متواتر ہیں۔ حفص اور عاصم کے ہاں مالک ہے، اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ الدین سے مراد بدلہ اور جزا ہے۔ دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام اعمال کا اگر خیر کا ہو تو جزائے خیر ملے گی، اور اگر شر کے ہوں تو سزا ملے گی۔ قیامت کے بہت نام ہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او هو اقرب، قیامت روز جزا بھی ہے، حشر و نشر بھی ہے، حاقہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ ہر نام قیامت کا ایک واقعہ اور حادثہ کو بتا رہا ہے۔ قیامت میں زلازل ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہ، قیامت میں چیزیں بجے گی، القارعۃ ما القارعۃ، قیامت واقعی آئے گی، الحاقۃ ما الحاقۃ، قیامت ایک حقیقت ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تمام دنوں کا مالک وہ ہے، لیکن قیامت کے دن وحصل ما فی الصدور، دنیا کے تمام احوال آشکار ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز و نیاز، دل کی خفیہ اور پوشیدہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کا ثبوت ثابت عقلی ہے یا نقلی؟ علماء کے دونوں قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے کہ ثابت بالعقل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ثابت بالنقل ہے۔ اصل میں عقل و نقل یہاں جمع ہے۔ مولانا شبیر احمد نے کتاب لکھی ہے عقل و نقل۔ عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا قبل الاسلام کہ کیا قیامت آئے گی؟ انہوں نے کہا ضرور آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بھر ظلم کرتا ہے اور دوسرا ظلم کی چکی میں پھنستا ہے، کوئی دن ہونا چاہیے کہ اس ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو مظلومیت کی دادرسی انعام و اکرام دے دیا جائے۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ قرآن جب ذکر کرتا ہے السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں توڑ دی جائے گی۔
علمت نفس ما قدمت واحضرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے کام چھوڑے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ معاف کرے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. سب کام کرتے رہو برے برے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے. لا یغرنک بربک الکریم، تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ اللہ غفور الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قیامت کا قیام. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ قیامت کا قیام دیکھ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. قیامت کا بیان اللہ عجیب شان سے کرتے ہیں، پورا ماحول کو سامنے کر دیتے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ہٹ جائے گی، آسمان بھی دوسرا ہوگا. کیوں؟ اس زمین پر گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس زمین پر جرم ہوتا ہے اس پر عدالت نہیں لگتی، عدالت کہیں اور ہوتی. تو اس زمین کو ہٹاؤ، دوسری زمین لاؤ. اس آسمان کو ہٹاؤ، دوسرا آسمان لاؤ. کیونکہ زمین میں ظلم ہو رہا تھا، آسمان تماشا کر رہا تھا. اور یہ قاعدہ ہے کہ گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ ہے، گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو. یہ بڑا خطرناک ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کون سا نفلوں کا ثواب پا رہا ہے؟ آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، جب روک نہیں سکتے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، برابر کے شریک ہیں. گناہ کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے. داڑھی مونڈے کے چہرے کو دیکھنا کیسا ہے؟ شاباش. وہ جو کھڑچا 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 چہرہ صاف کر کے بالکل بیگم جی کا چہرہ بنا لیتا ہے بیگ، لیکن بنا ہوا ہے بیگم جی. عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. مخ پڑا کولے اب یختم یختے ٹول لگی کڑی خوار سے نظر بندہ اور خدر پکٹ سے ملی ہو تو ورطا پلنگا. مولانا اشرف علی کو کسی نے کہا نا کہ ہمارے بچے آپ سے ڈرتے ہیں اور ہم سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے اور ہمارا چہرہ یہ تو آباد سرسب چہرہ ہے. سبحان من زین الرجال باللحا، خدا کے لیے حمد و ثنا اور پاکی ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی. داڑھی ہے بھائی کی تو یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. سبحانہ، نبی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حسن پر جو مردوں کو داڑھی کی شکل میں دی. وَزَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحَى، اور خواتین کو اللہ نے زینت بخشی ہے، بڑے بڑے بال، زلفیں اور مینڈیاں دے گئے. تمام انبیاء، کاملین رجال، صالحین، اولیاء، معتمد اور معتبر کارنامے انجام دینے والے دنیا میں وہ سب کے سب اصحاب اللحات ہیں، داڑھیوں والے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہے. تو تفسیر کشاف میں محمود جاراللہ نے اس جگہ لکھا ہے، اے اصحاب اللحا والعمائم، وہ مرد جن کے سروں پر پگڑیاں ہوں اور چہروں پر داڑیاں. اتنے سے تھوڑے سے طلباء افغانستان کے اور امریکہ کو چکی میں پسا دیا، سارے جہان میں امریکہ کو رسوا و ذلیل کرا دیا، اور عنقریب امریکہ بھاگ جائے گا وہاں سے. ہم اس دن کے منتظر ہیں اور اللہ کی مدد و نصرت کی آمد کے
انتظار میں صبح و شام بیٹھے ہیں، اس گھڑی کے منتظر ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کھنڈرات ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، گند مز گندم بروید جو از جو تم کرو گے وہی بھرو گے، ہر عمل کے مکافات کے نتیجے کا انتظار کرو۔ اللہ تمام ملک میں انار کی پیدا کرنے والا، فوج جیسے محترم اور معزز ادارے کو روڈ اور گلیوں اور کوچوں میں بے عزت کرنے والا، علماء طلباء مدارس اور مساجد کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والا، اپنی کرسی اور جان و عزت بچانے کے دوڑ دھوپ میں بگوڑوں اور بگوڑی کے انچل میں جان چھپا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ زن بدر سرائی مرد نے کو، اندری عالمست دوزخ او، زنہار اسقرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار۔ کہ خدا کی طرف سے پکڑ اور عذاب کے جھلکیں جو نظر آ رہی ہیں، وہ پیارے اور معصوم بے قصور طلباء اور طالبات جنہیں بھون ڈالا گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ مالک ہے روز جزا کے۔ قیامت کہتے ہیں تین قسم کی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، دوسری قیامت وسطیٰ ہے، تیسری قیامت کبریٰ ہے۔ خود مر جانا یہ بھی ایک قیامت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ۔ عزیز و اقارب کا مر جانا یہ بھی قیامت سے کم نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب وصال سے روز جزا زیادہ نہیں۔ غالب کہہ رہا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شبی وصال سے روزے جزا زیادہ نہیں۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، عمر فساد ساز گزرتی چلی گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب امام دارقطنی کی موت کی خبر ملی، امام بخاری نے قصد کیا تھا کہ بخاری شریف میں وہ بالکل نبی اور صحابہ کے علاوہ کسی کا شعر نہیں پڑھے گا، تمام اشعار وہ ہے جو صحابہ یا پیغمبر نے پڑھا۔ لیکن جب ان کو اطلاع مل گئی امام دارمی کی موت کہ وہ انتقال کر گئے، تو امام بخاری سے رہا نہیں گیا اور بالفور کہا ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، وفناء نفسک لا ابا لک افجع۔ جب تک جیتے رہو گے اپنے محبوبوں کی، معزز اور محترم لوگوں کی موت کی خبریں سنو گے، اور جب تو مر گیا
تیرا باپ تجھ پر روئے تو اور مصیبت ہوگی. زندگی اسی کا نام ہے. غم اور خوشی کی خبریں ملی جلی آتی ہے. جس گھر میں شادی کی شادمانیاں بجتی ہے اسی گھر سے پھر جنازہ نکلتا ہے، اور جس گھر میں خوشیاں ہوتی ہے وہیں آنسو بہتے ہیں. دنیا اسی چیز کا نام ہے. دنیا میں نہ ہمیشہ غم ہوگا اور نہ ہمیشہ خوشی ہوگی، دونوں ہوگی. آخرت کے اندر جب اللہ مومن کو جنت نصیب فرمائے تو وہاں کہا جائے گا کہ اب آپ پر کوئی غم، کوئی حزن، کوئی تکلیف، کوئی صدمہ نہیں ہوگا اور ان خوشیوں میں ہمیشہ رہو گے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، خود مرے صغرا، عزیز و اقارب مرے وسطیٰ، اور بڑی قیامت آئے کبریٰ. قالہ العلماء.